کے اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام نعرہ تکبیر۔ آج تک کربلا کیوں یاد ہے کہ حسین نے جو جان دی ہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے نہیں، اسلام کو بچانے کے لیے، قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے دی ہے۔ جب تک اسلام رہے گا، جب تک قرآن رہے گا، حسین کا نام زندہ رہے گا، حسین کا نام لیا جاتا رہے گا، حسین کا چرچا ہوتا رہے گا۔ کون حسین ہے؟ وہ حسین جنہیں رسول خدا کی تصویر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں صدیق کی صداقت کا پیکر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں فاروق اعظم اشداء علی الکفار کی شمشیر برہنہ کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں رحم و کرم میں ذوالنورین جامع القرآن کا مظہر عتم کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں شجاعت و بہادری میں علی شیر خدا کے شیر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں فاطمہ کا نور نظر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں علی کا لخت جگر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں اسلامی لشکر کا سپہ سالار کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں میدان کربلا کا شہسوار کہا جاتا ہے۔ ہاں ہاں وہ حسین، حسین کے نام میں 4 حرف ہیں، ہاں سین یا نون، اور چاروں حرف ہمیں الگ الگ پیغام دے رہے ہیں۔ ہاں نے کہا حق والا حسین، سین نے کہا سجدے میں سر اٹھ کٹانے والا حسین، یا نے کہا یاد خدا میں مست رہنے والا حسین، اور نون نے کہا نانا کی امت کو بچانے والا حسین۔ ہم جیے کیسے اس انسان کے جینے کی طرح، ہم جیے کیسے اس انسان کے جینے کی طرح، خون بھی اپنا نہیں جس کے پسینے کی طرح۔ جب سے دیکھا ہے کتابوں میں حسین و منی، تو کربلا بھی مجھے لگتا ہے مدینے کی طرح۔ جب سے دیکھا ہے کتابوں میں حسین و منی، تو کربلا بھی مجھے لگتا ہے مدینے کی طرح۔ حضرات یہ امام حسین ہیں، اور کسی شخصیت کا اندازہ لگانے کے لیے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں۔ امام حسین کی عظمت کو سمجھنا ہے تو پہلے آپ ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیے۔ حسین کس کے بیٹے ہیں؟ مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے نور نظر ہیں، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اب حسین کی عظمت کو سمجھنا ہے تو پہلے حدیث پاک سنو۔ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من احب یعنی الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی فی درجتی فی الجنہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے ان دونوں سے محبت کی، کس سے؟ یعنی امام حسن اور امام حسین سے۔ آقا فرماتے اور ان کے باپ سے واباہما، اور ان کے والد سے محبت کی۔ آقا فرماتے وامہما، اور ان کی ماں سے محبت کی، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت کی۔ آقا فرماتے کانا معی فی درجتی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے درجے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں جو حسن اور حسین سے محبت کرے، جو مولا علی سے محبت کرے، جو حضرت فاطمہ سے محبت کرے، آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے درجے میں ہوگا۔ اور آقا کا درجہ جنت میں کیا ہوگا؟ آقا کا محل جنت میں کیا ہوگا؟ جیسے آج ہم زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان دیکھ رہے ہیں، جنت میں انبیاء و مرسلین جنت میں میرے آقا کے محل کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ شان ہے امام حسین سے محبت کرنے والوں کی، وہ مقام ہے امام حسین سے سچا پیار کرنے والوں کا۔ آؤ ذرا دیکھو، میں حسین کی عظمت حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، اے میرے صحابہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کبھی میرے آقا نے فرمایا جب آخری حج میرے آقا نے کیا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ آقا فرماتے میرے صحابہ میرے اس دنیا ظاہری سے تشریف لے جانے کے بعد تم یہ مت سمجھنا کہ تمہاری ہدایت و رہنمائی کے لیے کون ہوگا۔ کہ میرے صحابہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا اہل بیت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ان دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور قرآن اور اہل بیت کبھی الگ نہیں ہوگے، ان کا راستہ کبھی الگ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کریں گے۔ دیکھو آقا کیا فرما رہے ہیں، 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے آقا فرما رہے ہیں بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھو جب پتا ہوتا ہے، ہوا کے جھونکے اسے اڑا کے ادھر سے ادھر لے کر کے چلے جاتے ہیں، اور جب اسی پتے پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا ہے، پھر وہ پتا جو ہے ادھر ادھر نہیں بھاگتا، وہ پتا اپنی جگہ جمع رہتا ہے۔ میرے آقا پر ارشاد فرما رہے ہیں بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ گویا میرے آقا یہ ذہن دے رہے ہیں کہ حسین بھی بھاری ہے اور قرآن بھی بھاری ہے۔ حسین کی محبت دل کے اندر بسا کر کے رکھو گے
फरमाया कि कुरान और अहले बैत कभी अलग नहीं होंगे, कुरान हुसैन के साथ होगा, हुसैन कुरान के साथ होंगे। और करबला के मैदान में मेरे हुसैन ने कुरान की तिलावत करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया कि कल भी कुरान हुसैन के साथ था और आज भी कुरान हुसैन के साथ था, कभी अलग नहीं होगा इनका रास्ता, हमेशा साथ रहेगा कुरान और अहले बैत का रास्ता। आओ जरा ज़हन को करीब करो, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है। मैं पहले हदीस पढ़ रहा हूँ, एक हदीस सुनो, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। खतीब बगदादी की रिवायत, आका फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। मेरे आका फरमाते जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे कुछ लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या लिखा हुआ है? आका फरमाते हैं लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आका फरमाते हैं लिखा हुआ था अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, व फातिमा तो खियारतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, व अला बाग़िहिम लानतुल्लाह, और जो इनसे दुश्मनी रखे, जो इनसे बुग़्ज़ रखे, जो इनसे नफरत रखे, उस पे अल्लाह की लानत है। पता चला ऐ होने वालों, जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पे मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पे मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम लिखा है। मैं आपके यहाँ पर आया तब तक मैं घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक आपकी इजाजत नहीं होगी। मैं शायर इस्लाम अकरम नूरी के घर पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक अकरम नूरी की इजाजत नहीं होगी। मैं शायर इस्लाम अब्बास निजामी के घर पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक अब्बास निजामी की इजाजत नहीं होगी। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया का हाल है कि हम तब तक घर में दाखिल नहीं होते हैं जब तक घर वाले